جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتے دیکھ کے کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہ ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے الہام میں نہیں ہوتے۔ پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں اور قسمت کی لکیر میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعہ بناتا ہے۔ جب معاملات ان کے کن پر رکتے ہیں تو دنیا کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہت جلد آپ کا بہترین وقت آنے والا ہے، خود کو یوں کمزور اور غمزدہ نہ کرو۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اس پر چھوڑا ہے تو فکر سے آزاد ہو جاؤ، ان قریب اللہ تمہاری قسمت میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔